وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے سورۃ البقرہ کی تفسیر کل آپ کے سامنے اس کے منتخب آیتوں کے اعتبار سے مکمل کی گئی تھی. آج کے اس درس میں انشاءاللہ سورہ آل عمران کی چند آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے ہوگی. سورہ آل عمران بھی ان سورتوں میں سے ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں، اور انہی میں سے ایک فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی 2 سورتوں کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی، کیونکہ یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کریں گے. یہ دونوں صورتیں اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے سفارش کرے گی، اور اللہ رب العالمین اپنے کلام کی سفارش کو اس کے پڑھنے والوں کے حق میں قبول فرمائے گا. تو یہ فضیلت ہے سورہ آل عمران کی، جو سورہ بقرہ کے ساتھ مل کر کے اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے. بہرحال اس سورت کے اندر بہت خاص باتیں بیان کی گئی ہیں. اگر سرسری طور پر آپ اس کا خلاصہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ جانیے کہ اللہ رب العالمین نے عیسائیوں سے، نصارہ سے، وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اس سورت کے اندر ان سے خطاب کیا ہے. سورۃ البقرہ میں روئے سخن گفتگو یہود سے کی گئی تھی، زیادہ یہود کے واقعات، یہود کی باتیں اس کے اندر بیان کی گئی تھی، اور اس کے اندر نصارہ کی باتیں بیان کی گئی ہیں. سب سے ابتدا میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے آیتوں کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کی 2 قسم ہے، ایک محکم آیت ہے، ایک متشابہ آیت ہے. دونوں کا کیا معنی ہے ابھی آپ کے سامنے گفتگو انشاءاللہ آئے گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی قلیل تعداد 313 تعداد مسلمانوں کی تھی، جبکہ کافروں کی تعداد 1000 تھی. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمایا اور کافروں کو شکست فاش دیا، اور وہ لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، مسلمانوں کے سامنے وہ لوگ ٹک نہیں سکے. یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ ان کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر کون سا جوش تھا، کیسا ولولہ تھا جو اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے کارنامے کو ان کے ہاتھوں کے اوپر انجام دیا. اور ہمارے اندر آج کون ایسی خرابی آ گئی ہے کہ ہماری تعداد اتنی ہونے کے باوجود بھی ہر جگہ ہم پریشان حال ہیں،
اور ہمارے ساتھ ہر جگہ ناانصافی کا معاملہ کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے، وہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے، جو آپ کے سامنے بات آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دو معجزے کا، اپنے دو محیر العقول معاملے کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور دوسرا حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد نصیب کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے کرشمہ قدرت میں سے بڑے عجیب قدرت کا مظاہرہ ہے، جس کا تذکرہ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصارہ سے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے مناظرے کا، کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا۔ کس تعلق سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ مناظرہ میں جب معاملہ کلیئر نہیں ہوا تو مباہلہ ہوا۔ مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ بات ابھی آپ کے سامنے آئے گی۔ مباہلہ میں بھی معاملہ کلیئر نہیں ہو سکا تو پھر مفاہمہ ہوا، آپس میں مفاہمت ہوئی، گفتگو ہوئی، دونوں ایک کمپرمائز کا معاملہ ہوا۔ وہ کیا ہوا آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ یہی کچھ مضمون ہے اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اب چلیے سرسری طور پر اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کے معنی کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اللہ لا الہ، سوائے اللہ رب العالمین کے، یعنی اللہ کو تو ہر چیز کا معنی وہ جانتا ہے، انسانوں میں کسی کو اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور قیوم، اللہ رب العالمین آسمان و زمین کے نظام کو تھامے ہوا ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز کو سہارا دیا ہوا ہے۔ جس دن وہ سہارا دینا چھوڑ دے، کائنات کا پورا نظام کیا ہو جائے؟ درہم برہم ہو جائے۔ اس سورت کی ابتدا اس آیت سے کی گئی ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ حی اور قیوم، جب ہم نے تفسیر کی تھی آیت الکرسی کی، تو وہاں پہ بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین کے اسم اعظم میں سے ایک نام ہے الحی القیوم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ ابتدا میں کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اے نصارہ، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے ہو، اللہ کے علاوہ معبود مانتے ہو، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سے زندہ رہنے والے ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے؟ تم خود کہتے ہو کہ یہودیوں نے ان کو مار دیا، پھر جو یہودیوں کے ہاتھ سے مر جائے، انتقال ہو جائے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حی ہو اور قیوم ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پوری دنیا کے وہ لوگ جو رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا جن کو لوگ رب بنا کر کے پوجتے ہیں، ان کو لا کر کے قرآن مجید کے اس کرائٹیریا کے اوپر تول لیجئے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آیت الکرسی میں ہم نے تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو آپ کے سامنے کر دی تھی، بس تمہید کے طور پہ ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے بتا دیا۔ اب پھر اعتراض تھا کہ بغیر حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، کسی مرد سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ یہود کیا کہتے ہیں؟ یہود کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت مریم نے غلط کام کیا ہے، اور اس غلط کام کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کون کہتا تھا؟ یہود کہتا تھا۔ اور یقین مانیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودی دنیا نصارہ کو یہ کہہ کر کے تانا دیا کرتی تھی کہ تم جس کو مقدس مانتے ہو، تمہارے نبی کی پیدائش اس طرح سے ہوئی تھی۔ ان کو احسان ماننا چاہیے
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اور قرآن مجید کا نزول آپ کے اوپر ہوا تو سب سے پہلے قرآن مجید نے یہ اعلان کیا مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ امہ صدیقہ اور ان کی ماں سچی تھی، تم جو الزام لگا رہے ہو وہ الزام کے اندر تم جھوٹے ہو، ان کی ماں سچی تھی، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کوئی دوسرے مخلوق نہیں تھے، وہ تمہارے طرح انسان تھے۔ اللہ رب العالمین کا قدرت تھی اللہ رب العالمین کی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا لیکن یہ عیسائی دنیا کو آج دیکھیے سب سے زیادہ اگر یہ نفرت کرتے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان چکائے۔ ہر سال آپ دیکھیے گا کوئی نہ کوئی کارٹون بنا کر کے کبھی ڈنمارک سے کبھی کہیں سے شائع کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ان کے اوپر احسان کیا، احسان کا بدلہ چکانے کے بجائے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کس طرح سے یہ دنیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ تم کو تعجب ہے کہ بغیر باپ کے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم کی مثال ہے۔ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کر دیا۔ تم کو تعجب ہے کہ یہاں باپ نہیں ہے، وہاں تو باپ بھی نہ تھا ماں بھی نہ تھی، کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت آدم کو بنایا نہیں بنایا، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے کہا ہو جا تو حضرت آدم علیہ السلام ہو گئے۔ اور تم کو یہاں تعجب ہو رہا ہے جبکہ یہاں ماں موجود ہے، ایک سبب تو کم سے کم موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے تخلیق کردہ روحوں میں سے ایک روح حضرت مریم کے اندر ڈالا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی کو اللہ نے بیان کیا، کہا کہ هو الذی، وہ اللہ رب العالمین ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جو رحم مادر کے اندر، پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر جیسا چاہتا ہے ویسی شکل بناتا ہے، ویسی صورت بناتا ہے۔ لا الہ الا ہو، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کب کیسا بنانا ہے، کیا بنانا ہے، یہ اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی۔ کتاب سے مراد قرآن مجید، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں۔ محکم مانے وہ آیات، غور سے سنیے گا، وہ آیات جس کا معنی سب کو سمجھ میں آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محکم۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، سب کو معلوم ہے یہ تعریف، یہ معنی سب کو سمجھ میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں محکم۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں۔ متشابہ کا مطلب جس کا معنی سب کو سمجھ میں نہ آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی کو سمجھنے کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسم ہے؟ 4 قسم۔ ایک قسم ایسی ہے کہ جس کا معنی سب کو سمجھ میں آ جائے، سب کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک قسم ایسی ہے کہ جس کا معنی صرف علماء کو سمجھ میں آئے۔ ایک قسم ایسی ہے کہ جس کا معنی صرف عربی جاننے والے کو سمجھ میں آئے گا، صرف عربی جاننے والے کو۔ اور ایک قسم ایسی ہے کہ جس کا معنی صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب مثال سے سمجھیے،
جس کا معنی سب کو سمجھ میں آ جائے گا، وہ کیا ہے؟ یہی آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ معنی سب کو سمجھ میں آتے ہیں، آپ اردو میں بھی پڑھیے گا تو یہ معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک معنی ایسا ہے جو صرف علماء کو سمجھ میں آئے گا، جو لوگ علم رکھنے والے ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا، اور یہاں پہ علماء سے مراد حدیث کا علم رکھنے والے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ جب تک حدیث نہیں جانے گا بندہ تب تک قرآن مجید کی آیتوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو صرف عربی جاننے والے کو سمجھ میں آئے گا۔ آج لوگ عربی ایک لفظ نہیں جانتے، بلکہ عربی پڑھ نہیں سکتے، لیکن ترجمہ قرآن مجید کسی کا لے کر کے بڑے مفسر بن کر کے درس دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مفسر ہیں۔ ایسے لوگوں کی مجلسوں میں مت بیٹھا کیجئے، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں نہیں شریک ہوا کیجئے۔ قرآن مجید کو جاننے کے لیے، اس کے معانی کو سمجھنے کے لیے عربی کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل میں 15 پارہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے گردن پر مت باندھو، ایسا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اس کو ایسے بھی مت پھیلاؤ، ایسے بھی مت پھیلاؤ۔ تو ہاتھ کیسے رکھے گا؟ ایسے رکھے گا؟ بولیے۔ اگر ترجمہ، لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہم اردو جانتے ہیں، ترجمہ جانتے ہیں تو ہم کو ترجمہ سے قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ ذرا بتائیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو گردن میں مت باندھو اور اس کو پھیلاؤ نہیں۔ آپ کو سمجھ میں آئے گا جب آپ عربی جانیے گا۔ ہاتھ گردن میں باندھنا عربی زبان کے اندر بخیلی کرنے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ بخیلی کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بخیلی مت کرو، گردن ہاتھ پہ باندھ کر کے مت رکھو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اسراف بھی مت کرو، ہاتھ ایک دم کھلا بھی مت رکھو، بلکہ دونوں کے درمیان کا معاملہ کرو۔ نہ بخیل بنو اور نہ بہت زیادہ خرچ کرنے والے بنو، ضرورت کے مطابق خرچ کرنے والے، درمیانہ روی کے ساتھ خرچ کرنے کی کوشش کرو، یہ بنو۔ یہ اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ مثال ہے کہ جس کو عربی زبان نہیں آتی اس کو قرآن مجید کا معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا، بلکہ بسا اوقات عربی کے ایسے لفظ ہیں جو عربی جاننے والا بھی وہاں پہ پریشان ہو جاتا ہے اس کے معانی کو سمجھنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض، ہے نا، اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہا فاطر السماوات والارض، اللہ رب العالمین آسمان و زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ معنی نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کون ہے حضرت عبداللہ ابن عباس؟ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو قرآن مجید کا علم دے۔ وہ کہتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض کا معنی مجھ کو نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ دو دیہاتی آئے دیہات سے، لڑائی کر رہے تھے، لڑائی لے کر کے میرے پاس آئے۔ لڑائی کس بات پر تھی؟ کہا ایک کنویں کے کھدائی کے اوپر لڑائی تھی۔ ایک دیہاتی نے کہا کہ یا عبداللہ ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس، انا فطرتھا، میں نے اس کنویں کو کھودا ہے۔ فطر یفتر مانے پھاڑنا، زمین پھاڑے گا تب تو کنواں کھودے گا۔ کہ میں نے انا فطرتھا، میں نے اس کنویں کو کھودا ہے۔ دوسرے نے کہا لا انا ابتدأتھا، میں نے اس کی ابتدا کی تھی، کھودنے کی جو ابتدا کی تھی میں نے کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فاطر السماوات والارض کا معنی اس دن مجھ کو سمجھ میں آیا جب وہ دو اعرابی دیہاتی آ کر کے میرے سامنے اپنا جھگڑا پیش کرنے والے تھے۔ اور یہاں کوئی بھی آدمی لکڑی کا ٹال لگاتا ہے، کانپور میں ایک آدمی، اور بیٹھ کر کے قرآن مجید کا ترجمہ لکھ دیتا ہے، اور لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ واہ کیا کر دیا، کیا لکھ دیا۔ یہ کھیل ہے؟
چوچو کا مربع ہے کہ جو چاہے جیسا چاہے ویسا استعمال کرے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس سلسلے میں آدمی کو گفتگو کرنے اور بات کرنے سے ڈرنی چاہیے، اور علماء کے سامنے بیٹھ کر کے دین کو سیکھنے اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے گا، یہ جو لوگ آج نکل رہے ہیں نا کہ ہم صرف عربی پڑھ کے، کوئی انگریزی میں قرآن مجید پڑھ کے بول رہا ہے ہم کتاب لکھ رہے ہیں، آپ کو عربی نہیں آتی؟ قرآن مجید بلسان عربی مبین، کھلے ہوئے عربی زبان کے اندر اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ کم سے کم عربی زبان سیکھیے، اس کے اسلوب کو سیکھیے، عرب کے گفتگو کرنے کا طریقہ سیکھیے، لہجہ سیکھیے، اور جانیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو کس طرح سے نازل کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کتاب کا ترجمہ اور اس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، تو متشابہ وہ آیت ہے جس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے، اس کی پھر دو قسم ہے۔ دیکھیے بات آگے نکل جا رہی تھی، علمی گفتگو ہے، ذرا سا سمجھ لیجئے۔ دو قسم ہے، ایک قسم انسان میں سے اللہ نے اس کو کسی کو نہیں بتایا، مثال کے طور پہ الف لام میم، ٹھیک ہے، اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے صفات کے اندر اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے، یا اللہ رب العالمین آسمان سے نیچے نزول فرماتا ہے، کیسے نزول فرماتا ہے، کس طرح سے مستوی ہے، یہ معنی بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ صرف کس کو معلوم ہے؟ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ جس طرح سے بیان ہوا ہے اس کے عربی معنی کے اعتبار سے ہم کو اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے غزوہ بدر کا تذکرہ ہے کہ 313 مسلمانوں نے 1000 کفار کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور ان کو رخصت کر دیا، ان کو میدان چھوڑ کر کے بھاگنے پر مجبور کیا۔ کیسے کیا؟ جب دنیا کی شہوتیں ان کے دلوں کے اندر نہیں تھی، دنیا سے محبت نہیں تھی، دنیا دار نہیں تھے ہمارے طرح، وہ دیندار تھے، اللہ والے تھے۔ اسی لیے اللہ نے بیان کیا زین للناس، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، حب الشہوات، خواہشات نفسانی کی محبت، کن چیزوں میں؟ من النساء، عورتوں میں۔ جہاں کہیں شہوات نفسانی اور خواہشات نفسانی کا تذکرہ آیا، سب سے پہلے کس کا ذکر آیا؟ عورت کا، من النساء۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر معاشرے کی آدھی آبادی عورت کو علم دین دے دیا جائے، کتاب و سنت کی تعلیم دے دی جائے، تو باقی پورا کا پورا معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ سدھر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے جوڑا باندھنا شروع کیا اور سر کے اوپر جوڑا باندھ کر کے بڑے بڑے چوٹیاں سجانی شروع کی، تو اس قوم کے اندر عذاب آیا اور کہا میں نے بھی اپنی امت میں عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ فاتقوا الدنیا، دنیا سے ڈرتے رہنا، واتقوا النساء، اور عورتوں سے بھی ڈرتے رہنا۔ عورتوں سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ عورتوں کے معاملے میں بڑا سترک رہنا، بہت چاق و چوبند رہنا، اور ان کی رسی نہ تو پوری ڈھیل چھوڑنا اور نہ پوری ٹائٹ کرنا، پورا سخت کرنا، بلکہ درمیانہ روی کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہے، اس سلیقے اور اس طریقے کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تو کہا یہ سب کے لیے نہیں، لیکن کچھ دیندار خاتون بھی ہیں جو شہوات نفسانی سے دور ہوتی ہیں، مردوں کی تعاون کرتی ہیں دین کے اوپر، شریعت کے اوپر، لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے چکر میں پڑ کر کے آدمی اپنی دین اور دنیا دونوں کو خراب کرتا ہے۔ بہرحال کازین للناس حب الشہوات من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، بال بچے۔ آدمی حرام کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی بال بچوں کے لیے اس کو کرنا پڑتا ہے، خود کے لیے نہیں چاہ رہا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ میرے بال بچے سکون سے رہیں، اطمینان سے رہیں، خیر سے رہیں، تو ان کے لیے کرتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں بیوی نیک ہے، اللہ اکبر، صحابیہ تھی
کہا کرتی تھی کہ سنو، ہم ایک وقت بھوکے رہ لیں گے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن تم 1 روپے بھی حرام مال کا لے کر کے گھر میں مت آنا، کیونکہ جہنم کی آگ سے ہم اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے، ہم کو بھوکا رہنا گوارا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ آج کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلانا اتنا کما رہا ہے، اتنا کما رہا ہے، وہ جہاں سے کما رہا ہے تم کہیں نہیں کماتے ہو؟ تم نیک بن کر کے پھرے ہوئے ہو، غریب بنے ہوئے ہو. دنیا میں کب تک نیکی 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 کرتے رہو گے؟ اسی غریب رکھو گے ہم کو؟ دوسرے کو دیکھو، تم بھی ویسا کرو. تو یہ آر دلاتی ہیں لوگ اپنے شوہروں کی کو، یا بال بچوں کے چکر میں آدمی حرام مال کے اکٹھا کرنے کی طرف بھاگتا ہے. کامن النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے چاندی، والخیل المسومہ، گاڑیاں، اور اسی طریقے سے خیل مسومہ مانے گھوڑے، والانعام والحرث، کھیتی باڑی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کے سب دنیا کی زندگی کی ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے؟ بہترین ٹھکانہ ہے. وہ بہترین ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. دنیا میں جو کچھ مال و متاع ہے، اس سے بہترین مال و متاع اللہ رب العالمین کہاں دینے والا ہے؟ جنت کے اندر دینے والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کے والد کا تذکرہ کیا. اس سورت کا نام کیا ہے؟ آل عمران. آل عمران، عمران کس کا نام ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ عمران. ان کی بیوی نے، یعنی عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی تھی، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یہ کہا تھا کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، اے اللہ میں اس کو بیت المقدس کے لیے، اس کے خدمت کے لیے کیا کروں گی؟ وقف کر دوں گی اس بچے کو. لیکن جب بچے کی ولادت ہوئی تو بچہ نہیں تھا، وہ کیا تھی؟ بچی تھی. کون؟ حضرت مریم علیہ السلام. ان کو کفالت میں کس کی دے دی گئی؟ ان کے خالو تھے کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام. ان کی کفالت میں ان کو دے دیا گیا. اب کلما دخل علیہ زکریا المحراب، ایک گھر بنا دیا گیا تھا بیت المقدس میں، وہیں بیٹھ کر کے حضرت مریم کیا کرتی تھی؟ عبادت کیا کرتی تھی. جب حضرت زکریا اس کے محراب میں داخل ہوتے، وجد عندها رزقا، تو وہاں پہ روزی دیکھتے. کبھی انگور دیکھتے، کبھی انار دیکھتے، کبھی کوئی اور پھل دیکھتے، جبکہ اس پھل کا موسم نہیں ہوتا. گارجین جو ہوتا ہے نا، گارجین کو کیسا ہونا چاہیے وہ دیکھیے. گھر میں بال بچوں کے پاس کوئی نئی چیز دیکھا تو حضرت زکریا نے کیا کیا؟ سوال کیا، یا مریم ان لکی ھذا، کہاں سے لائی ہے؟ کہاں سے لائے؟ نظر انداز نہیں کیا. ہم نے تو نہیں دیا ہے، ہم تمہارے گارجین ہیں، ہم نے تم کو نہیں دیا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو. تم کہاں سے لے کر آئے بھائی؟ نیا موبائل چلا رہے ہو تم، نئی موبائل دیکھ رہے، تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں نیا موبائل. یہ کپڑا نیا پہنے ہوئے ہو، ہم نے تو نہیں دلایا، کہاں سے لے کر آئے؟ ٹی شرٹ نیا پہنے ہوئے ہو، کہاں سے لے کر آئے؟ یہ کپڑا نیا پہنے ہوئے ہو، برقع نیا پہنے ہوئے ہو، کہاں سے لائے؟ ہم نے تو نہیں دلایا. یہ گارجین کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے. حضرت زکریا نے پوچھا، ان لکی ھذا، کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس یہ سب؟ قالت هو من عند اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا ہے. حضرت زکریا کو اسی وقت خیال آ گیا. کیا خیال آیا؟ دیکھیے، کہا کہ یہ اللہ رب العالمین جب حضرت مریم کو بغیر سیزن کے فروٹ دے سکتا ہے، پھل دے سکتا ہے، انگور کا موسم نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ انگور اس کے پاس پڑا ہوا ہے، انار کا موسم نہیں ہے، دیکھتے ہیں اس کے پاس انار پڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ کو کیوں نہیں دے گا اولاد؟ بس ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے اللہ رب العالمین مجھ کو اپنے پاس سے ایک صالح اولاد عطا کر. ذریۃ طیبہ، پاک اولاد، صالح اولاد، یہ دعا مانگی. اس لیے جب بھی اولاد کی دعا کرنی چاہیے تو کہنی چاہیے اے اللہ ہم کو صالح اولاد عطا کر. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، کیا کی تھی؟ کہ رب ہب لی من الصالحین،
اور یہاں پہ ایک نقطہ اور سمجھیے اور اس کے بعد درس کو ختم کر دیں گے۔ اللہ نے کہا کہ زکریا صالح اولاد مانگتے ہو، ایسے ہی نہیں ملے گا، نیک اگر اولاد چاہیے تو تم کو خود نیک بننا پڑے گا، اس لیے کہ جو زمین جیسی ہوتی ہے کھیتی بھی ویسی ہوتی ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ حضرت نوح نے کہا تھا اللہ رب العالمین سے، کیا کہا تھا؟ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ رب العالمین زمین پہ ان کافروں کے ایک بھی گھر کو مت چھوڑ، اگر تو ان کو باقی رکھے گا تو ان کے اولاد جو پیدا ہوں گے وہ بھی فاسق و فاجر پیدا ہوں گے، کیونکہ یہ فاسق و فاجر ہیں تو ان کے اولاد بھی فاسق و فاجر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صالح اولاد مانگتے ہو زکریا سنو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی کو نیک اولاد چاہیے، صالح اولاد چاہیے تو اس کو چاہیے کہ وہ صبح و شام کے اذکار کو پڑھا کرے، 5 وقت کی نمازوں کو پڑھا کرے پابندی کے ساتھ، اور صبح و شام کے اذکار کو بھولے نہیں، اس کو بھی پڑھے۔ حضرت مریم کو بھی اللہ نے کیا کیا؟ نبی عطا کیا بھائی، حضرت عیسیٰ کے شکل میں۔ کیا کہا؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم ہم نے تم کو چنا ہے اولاد دینے کے لیے، تمہارے پیٹ میں ایک نبی آ رہے ہیں تمہاری نسل سے، اس لیے تم کیا کرو؟ اقنتی، قنوت کرو، لمبا قیام کرو، نمازیں ادا کرو، واسجدی، سجدہ کرو، ورکعی، رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر کے۔ یعنی جب ماں باپ نیک ہوں گے تو اولاد کیا ہوگی؟ نیک ہوگی۔ ماں باپ جو اولاد کے بگڑنے کا شکایت کرتے ہیں عام طور پر، وہ بگاڑ ان کے اندر خود سے نہیں آتا، بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، بلکہ اکثر حصہ ماں باپ کا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا نیک اولاد، اللہ کہہ رہا نیک اور صالح اولاد چاہیے تو تم کیا کرو؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ وہ نسخہ ہے کہ کوئی آدمی اگر چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک اور صالح بنے تو اس کو چاہیے کہ وہ خود نیک اور صالح بن کر کے رہے۔ اور اس کے بعد پھر مباہلہ کا تذکرہ ہوا۔ مباہلہ کہتے ہیں، بس سرسری طور پہ بتا دیں، مباہلہ کہتے ہیں کہ کسی کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا کسی بات کے اوپر، تو کہا جاتا ہے کہ چلو تم اپنے بال بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بال بچوں کو لے کر کے آتے ہیں۔ سعودی عرب میں ایک جگہ ہے نجران، کیا جگہ ہے؟ نجران۔ وہاں کے عیسائی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ پہلے تو گفتگو کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرہ کیا ان سے، بات چیت کی۔ بات چیت میں جب وہ لوگ ہار گئے تو کہا کہ ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ 2 گروپ کے لوگ اپنے اپنے بال بچوں کو لے کر کے جمع ہوتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کو سچے کی زندگی میں ہلاک کر دے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مباہلہ، مباہلہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عیسائیوں نے، نجران کے عیسائیوں نے چیلنج کیا کہ آپ مباہلہ کیجئے ہمارے سے، کس بات کے اوپر؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس بات کے اوپر۔ وہ لوگ کہتے تھے اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اس بات کے اوپر مباہلہ کیجئے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا سا چادر منگوایا، اس چادر میں حضرت علی کو لیا، حضرت فاطمہ کو لیا، حضرت حسن کو لیا، حضرت حسین کو لیا، اور چادر میں لپیٹا اور لپیٹ کے میدان میں آ گیا اور کہا آؤ۔ عیسائیوں کو بلایا، کہا آؤ جی مباہلہ کرنا چاہتے ہو اسی مسئلے کے اوپر؟ آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ فَلَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم میں کا جو آدمی جھوٹا ہے وہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یہ کہتے ہیں آؤ۔ عیسائی ڈر گئے، کہا اگر سچا نبی ہے اللہ کا اور اس نے اگر بد دعا کر دی تو بھائی ہماری نسل کی نسل تباہ ہو جائے گی، مت جاؤ مت جاؤ۔ اسی میں عقل مندی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، اس کے بعد یہ لوگ
نکلے نہیں، مباہلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اگر یہ سچے تھے تو آنا چاہیے تھا مباہلہ کرنے کے لیے، نبی تو گئے تھے اپنے سارے رشتہ داروں کو لے کر کے، لیکن یہ لوگ نہیں نکلے۔ جب نہیں نکلے تو قرآن نے ان کے لیے آپشن بند نہیں کیا، بلکہ پھر ایک دروازہ کھولا، کہا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ وَلَا يُشْرِكُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ کہ اے اہل کتاب آؤ تعالو، چلے آؤ ہمارے طرف، ہم تمہارے سامنے بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کون ہے، اور ہم تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں کھول کر کے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ بنائیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو اسی کو پہلے مناظرہ، اس کے بعد مباہلہ، اس کے بعد مفاہمہ۔ یہ آیت جو ہے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ آیت مفاہمہ کہلاتی ہے۔ مفاہمت کر رہے ہیں، آپس میں سمجھوتا کر رہے ہیں، کمپرمائز کر رہے ہیں، یعنی بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہیں۔ کمپرمائز کا یہ مطلب نہیں کہ تم صحیح ہو ہم صحیح ہیں، اس معنی میں نہیں لیجئے گا۔ کمپرمائز کا یہ مطلب ہے کہ چلو وہ جو لعنت والی بات ہو رہی تھی وہ نہیں ہو کر کے آؤ تم سمجھو، ہم تم کو سمجھاتے ہیں اپنی بات کو۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو وقت کی قلت کی وجہ سے جیسے تیسے جلدی بازی میں ہم نے آپ کے سامنے مکمل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔